السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ 2-3 سال سے نیرج اتری نامی ایک امپوسٹر یوٹیوب کے اوپر گیان بانٹ رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے مجھے چیلنج دیا اور اس کے بعد بھاگ گیا، لیکن اس نے ایک چیز مجھے بتائی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں امپوسٹر ہوں تو مجھے ایکسپوز کریں۔ تو اتفاق سے میری نظر اس کی ایک ویڈیو پر گئی۔ نیرج اتری کی ایک ویڈیو میں نے یوٹیوب سے اتاری اور 1 منٹ کی ویڈیو ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا امپوسٹر ہے۔ ویڈیو دیکھیے۔ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز قرآن کی دیکھنے کو ملتی ہے، یہ ہے جی، یہ سائٹ کا نام ہے تنزیل.net اور یہ 18ویں سورہ 86ویں آیت، اور یہ ہندی میں ہے فاروق خان اینڈ ندوی کی ٹرانسلیشن۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، آفتاب یعنی سورج، غروب یعنی اس کے است ہونے کی جگہ پہنچا، تو آفتاب ان کو ایسے دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اب اس کو اگر ہم، یہ ساری یہاں پہ الگ الگ ایکسپرٹس کی ٹرانسلیشنز ہیں، یہ احمد رضا، یہ دیکھیے اس نے کیا کیا ہے۔ یہ ساری یہاں الگ الگ ایکسپرٹ کی ٹرانسلیشن ہے۔ جو ٹرانسلیشن اس کے سامنے نظر آئی اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں بن رہا تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ان کو ایسا لگا ذوالقرنین کو گویا یعنی یہ ان کا اپنا پرسپشن تھا، گویا آفتاب یعنی سورج ایک مڈی واٹر میں غروب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، ان کا جو پرسپشن تھا، ان کا جو خیال تھا، اس کو بیان کیا۔ اب اس والے ٹرانسلیشن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس نے سوچا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، مجھے تو یہاں آبجیکشن کرنا تھا، تو اس نے کھٹ سے دوسرا جو ٹرانسلیشن ہے وہ چوز کیا۔ اب دیکھیے آپ اس کو۔ یہ احمد رضا خان صاحب ہمارے جو بریلوی سیکٹ والے ہیں، to the extent then when he reached the setting place of the sun، کہ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں پر سورج است ہوتا ہے، he found it setting in a muddy spring، تو he found، یہ بھی ان کا پرسپشن ہے ذوالقرنین کا۔ چونکہ جیسے میں اگر کہوں کہ I find نیرج اتری فول، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ نیرج اتری فوراً یہ کہے گا ہاں جی میں فول ہوں، ہاں جی میں بے وقوف ہوں۔ تو یہ میرا پرسپشن ہے نیرج اتری کے بارے میں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ نیرج اتری فوراً اس بات کا اعتراف کر لے گا، یہ ریالٹی بن جائے گی کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو قرآن نے دراصل ذوالقرنین کا پرسپشن بیان کیا ہے کہ ان کو کیسا لگ رہا تھا۔ تو یہ جو اس نے دوسرا ٹرانسلیشن چنا، یہاں پر بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن اس نے دیکھیے اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا۔ تو یہاں بالکل کلیئر ہے کہ ذوالقرنین یا الیگزینڈر جو ہے وہ جا رہا تھا، وہ پشچم کی دشا میں تھا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک تالاب میں ڈوب رہا ہے اور وہاں اس کے پاس میں بہت سارے اس جگہ پہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ سورج ایک تالاب میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ سورج ایک تالاب میں ڈوب رہا ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اس کو ایسا لگا۔ قرآن میں لفظ رآ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کرٹیسزم ہے وہ ٹرانسلیشن کے اوپر ہے، قرآن کا جو ایکچوئل ٹیکسٹ ہے عربی، اس پر تو کرٹیسزم ہوئی نہیں۔ آپ ٹرانسلیشن کو بنیاد بنا کر کرٹیسزم کر رہے ہیں، وہ بھی غلط۔ قرآن کے الفاظ ہے وجدہا تغرب، ان کو ایسا لگا کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وجدہا کا ترجمہ کہیں بھی یہ نہیں آئے گا، پوری ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو اب اس کو آپ امپوسٹر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بس اتنا ہی کافی تھا۔ اگر ایک آدمی ایک جگہ بھی دھوکہ دیتے ہوئے ثابت ہو جائے تو پھر اس کی باقی باتوں پر کیسے آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ بھگتو جاگو۔